باب ما جاء فی ذکر خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس باب میں نبی علیہ السلام کی جو انگوٹھی تھی، انگوٹھی کے متعلق آئے گا۔ آپ جو انگوٹھی پہنتے تھے، آپ کی انگوٹھی کے متعلق یہ باب آئے گا اور چند حدیثیں اس میں نقل کی ہیں۔ اور اس کے بعد بھی ایک باب اور آئے گا اس کے بعد بھی باب نمبر 13 جو آ رہا ہے، اس میں بھی نبی علیہ السلام کے انگوٹھی ہی کے متعلق 2 باب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں مقرر کیے ہیں، باب نمبر 12 اور باب نمبر 13۔ پہلا باب لیکن دونوں میں فرق ہے، دونوں انگوٹھی ہی کے بیان میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی، لیکن فرق ہے دونوں میں۔ پہلا باب جو ہے باب نمبر 12، اس میں نبی علیہ السلام کی انگوٹھی جو تھی وہ کیسے تھی، کس چیز کی بنی تھی، کتنی تھی، اس کا بیان آئے گا۔ یہ پہلا باب جو باب نمبر 12 ہے، انگوٹھی کا بیان ہوگا، لیکن اس کے اندر نبی علیہ السلام کی انگوٹھی کے متعلق جتنی روایات نقل کی جائیں گی ان سے 3 چیزیں ثابت ہوں گی۔ نمبر 1، اللہ رسول انگوٹھی پہنے۔ نمبر 2، آپ کی انگوٹھی کیسی تھی، کس چیز سے بنی تھی، کیسی تھی۔ نمبر 3، آپ کے پاس ایک ہی انگوٹھی تھی کہ کئی انگوٹھیاں تھیں۔ یہ 3 مسئلے باب نمبر 12 میں بیان ہوں گے۔ باب نمبر 13 جو ہے اس میں بھی انگوٹھی کا تذکرہ ہے، لیکن اس میں صرف ایک چیز بیان کی جائے گی کہ نبی علیہ السلام اپنی انگوٹھی کس ہاتھ میں پہنتے تھے، دائیں میں یا بائیں میں، اور پھر کس انگلی میں پہنتے تھے۔ اس کو بیان کرنے کے لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد دوسرا باب قائم کیے ہیں، باب نمبر 13 ہے۔ نبی علیہ السلام کی انگوٹھی کے متعلق بہت ساری تفصیلات جو آپ کے انگوٹھی سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے پیش نظر محدثین نے، علماء نے باقاعدہ نبی علیہ السلام کی انگوٹھی پر مستقل کتاب لکھی تھی۔ یہ محدثین کا بڑا کمال ہے کہ نبی علیہ السلام کی کوئی ایک چیز نہیں چھوڑی، ہر چیز محفوظ رکھا۔ تو انگوٹھی کے متعلق جو احادیث ملی، مستقل ایک کتاب انگوٹھی پر لکھا، اور ساری حدیثیں جتنا محدثین کو ملی انہوں نے جمع کیا، جس میں سر فہرست امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے جو سب سے بڑی اور مشہور کتاب ہے امام بہقی کی، اور کتاب کا نام رکھا تھا الجامع فی الخاتم، الجامع فی الخاتم، یعنی ایسی کتاب جس میں نبی علیہ السلام خاتم، مہر کے متعلق ساری حدیثیں جمع کر دی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد انگوٹھی کے کیا کیا احکام ہیں، کیا کیا مسائل ہیں، اس کے احکام پر امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تفصیل کے ساتھ، اور نام رکھا تھا کتاب احکام الخواتیم وما يتعلق بها، انگوٹھی اور اس کے متعلقات کے بیان میں امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب لکھی تھی۔ اس سے اندازہ لگتا ہے
کہ محدثین نبی علیہ السلام کی ایک ایک چیز کو جمع کرنے کے بڑے فکر مند تھے، اور انہی کی کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے ساری چیزیں آج تک محفوظ آ رہی ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ محفوظ رہیں گی۔ اور یہ اس امت کی خصوصیات سے ہیں کہ کسی نبی کے امتیوں نے نبی کے احکام، فرامین، اخلاق، کردار، اقوال و افعال نہیں جمع کر سکے جتنا اس امت کے علماء، محدثین اور بڑے لوگوں نے کوشش کی۔ خاتم آپ لوگ جانتے ہیں، انگوٹھی۔ یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا، پہلی چیز، پوری مکی زندگی جو آپ کی تھی، آپ نے کبھی انگوٹھی استعمال نہیں کی۔ 13 سالہ زندگی مکے کی ہے، آپ کبھی مکے میں انگوٹھی استعمال نہیں کی۔ یہی ذرا سمجھنا ہے، اور اس کو سمجھ لینے کے بعد بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے کھل جائیں گی۔ اور آج جو بڑے پیچیدہ مسائل ہمارے ہاں بابا جو ہوں گے جنتر منتر کرنے والے، وہ تو شاید کہ ہاتھ کی جتنی انگلیاں ہوتی سب میں 2 3 انگوٹھی بنے رہتے ہیں ہاتھ میں کڑے سے نا۔ اور جب بھی کہیں گے، چونکہ سرما بھی خوب لگاتا ہے، گرین پگڑی بھی مانتا ہے، تو کہتا ہے اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ ہاں تو بہرحال اچھی طرح سے سمجھیں۔ پہلے 13 سال جو مکی زندگی تھی نبوت کی، ویسے 53 سال 40 سالہ زندگی ہے نبوت کی، اور پھر 13 سالہ زندگی نبوت کی۔ نبی علیہ السلام نے نبوت سے قبل تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا، کوئی ضرورت ہی نہیں۔ نبوت کے بعد بھی 13 سال تک آپ نے انگوٹھی استعمال نہیں کیا۔ پھر جب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے، پھر بھی تقریباً 6 سال تک ہجرت کے بعد بھی آپ نے کبھی انگوٹھی استعمال نہیں کیا، نہ زینت کے طور پر نہ ضرورت کے طور پر۔ اگلی بات سمجھیں، 13 سالہ زندگی نبوت سے قبل مکی زندگی ہے، اس میں آپ نے استعمال نہیں کیا، اور پھر ہجرت کے بعد 6 سال تک صلح حدیبیہ کے وقت تک آپ نے خاتم انگوٹھی استعمال نہیں کی۔ استعمال کب کیا؟ صلح حدیبیہ کے بعد 6 ہجری کی 6 سال گزر جانے کے بعد صلح حدیبیہ کے سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ مدینہ طیبہ آئے تو حالات بہت ہی بدل چکے تھے۔ صلح حدیبیہ بہت خیر و برکت کی مصالحت تھی۔ جب تک صلح حدیبیہ نہیں ہوئی تھی، مکے والوں سے جنگ اور ان سے لڑنے ہی میں ہر وقت نبی علیہ السلام مشغول ہے، یعنی سارا معاملہ الجھ کر کے رہ گیا تھا۔ آپ کو مکے مدینے سے باہر لوگوں کو اسلام کی دعوت بھیجنے کا موقع نہیں لگا تھا، زیادہ تر عرب تک محدود تھی، یا یوں کہ صرف ان لوگوں تک جو حج میں آتے تھے یا تجارت کے لیے مکہ اور مدینہ آتے رہے۔ کسی تجارت کرنے والے سے ملاقات، اسلام کی دعوت دے دیا، لیکن اس طرح سے مکمل عرب کے باہر ابھی اسلام کی دعوت نہیں دی تھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب مصالحت ہو گئی کہ ہم لوگ آپس میں لڑیں گے نہیں، 10 سال تک کا تھا نا معاہدہ، 10 سال تک ہم آپس میں لڑیں گے نہیں، امن و امان کی زندگی گزاریں گے،
یہ چند شرطوں پر ہو گئی تھی. اب نبی علیہ السلام آئے تو آپ کو کفار مکہ یا ان کے خلفاء جو تھے مشرکین و کفار، ان سے کوئی آپ کو ٹینشن نہیں تھا، کوئی الجھن نہیں تھی. کیوں؟ اب کوئی جنگ کا سوال نہیں، اطمینان. پھر نبی علیہ السلام نے عرب کے باہر اسلام کی دعوت دینے کا موقع پائے اور دعوت آپ نے اپنی تیز کر دی. اس سلسلے میں بہت بڑا قدم جو اٹھایا نجاشی بادشاہ، قیصر، کسرا اور بہت سارے جو بادشاہ تھے، ان کے پاس آپ نے اسلامی دعوت نامہ بھیجا. حبشہ نجاشی بادشاہ کے پاس، کسرا قیصر روم، کسرا فارس، یہ سارے علاقوں میں جب آپ دعوت نامہ بھیجنا چاہے تب کچھ لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ سارے لوگ جو ہیں بڑے حکومتیں، یہ لوگ کسی کا دعوت نامہ، کسی کے لیٹر پر اعتبار نہیں کرتے جب تک اس پر مہر نہ لگی ہو. اب یہ بات سمجھیں، یہ نقطہ یاد رکھیے گا. 13 سالہ زندگی مکے کی، 6 سالہ زندگی کہاں کی؟ مدینے کی. آپ نے انگوٹھی استعمال نہیں کیا، لیکن جب بڑے بڑے عمراء اور حکمراں کے پاس آپ اپنے سرکاری لیٹر دعوت نامہ کے طور پہ بھیجنا چاہے، قیصر کے پاس، کسرا کے پاس، حبشہ کے پاس، اور کہا جاتے آج کا موجودہ مسقط جو ہے اس کے پاس، جو آپ نے دعوت نامہ بھیجنا چاہا، ارادہ کیا، چونکہ آپ کو اس مصالحت کی بنا پر جنگ و جدال سے فرصت مل گئی تھی. ایک چیز یہاں یاد رکھیں، آج بھی ابھی بعض اسلامی حماس یعنی اسلام کا درد رکھنے والے، مسلمانوں کی، فلسطینیوں کی خیرخواہی کرنے والے کچھ لوگوں نے کسی مصلحت کے تحت پر اسرائیل سے جنگ بندی پر مصالحت کی تو ساری دنیا ان کے خلاف ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ اور مصالحت ان کو گوارا نہیں، اسی لیے پھر ان حرکتیں شروع ہو گئی. مصالحت سنیں، دیکھیں قرآن نے ایک جملہ بیان، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. مصالحت ہو تو اس میں اللہ نے بہت خیر رکھی ہے، لیکن لوگوں نے اس مصالحت پر کیا سمجھا؟ شر. جبکہ شرعی نقطۂ نظر سے کوئی دباؤ پر نہیں، اسلام کے نقصان نہیں، بلکہ مسلمان اور اسلام کی بھلائی کے لیے مصالحت کی. تو لوگ جو ہے اس کا ہنگامہ، کس قدر ہنگامہ کیا، بدنام کیا، اور کتنی گالی گلوچ شروع ہوئی. نبی علیہ السلام نے بظاہر اپنے یعنی دب کر کے مصالحت کی، اسی لیے بہت عمر فاروق جیسے لوگوں کو کل، لیکن عمر فاروق کیا کہتے نہیں، بعد میں پتا چلا کہ نہیں، ابو بکر نے جو تائید کی تھی اسی میں خیر تھی. ایک جملہ جو ہے وہ صلح خیر. تو نیک نیتی کے ساتھ مسلمانوں کی عفت، عصمت، جان مال کی حفاظت کے لیے اگر تھوڑا سا کچھ جھک جھکا کر کے بھی مصالحت کرنی پڑے تو آئندہ وہ مصالحت مسلمانوں ہی کے حق میں خیر و برکت کی ہوتی ہے. دیکھو نبی علیہ السلام جب مصالحت کر رہے تو بعض صحابہ کرام کو بہت برا لگا. اللہ تعالیٰ فرمایا دیکھو عمر اپنی طرف سے نہیں، اوپر والے نے ایسے کہا ہے. تو فرمایا جب اللہ کا حکم ہے تو گردن جھکا دیا میں نے، یہ ہے نا. پھر نکلے انا فتحنا لک فتحا. اب مدینہ پہنچنے کے بعد اسلام مکے تک نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کہاں تک اس دعوت تک بھی آپ کر دی. دونوں سپر پاور جو تھے کون؟ کیسر، دونوں تو یہ خیر کی بات چیت ہی نہیں تھی.
بہرحال اللہ کے رسول جب آپ ان کے پاس اب لیٹر لکھنے لگے تب لوگوں نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ، یا ان لوگوں کا ایک دستور ہے، ان کے ہاں وہی تحریر اور وہی لیٹر قابل اعتبار ہوتا ہے، قابل قبول، جس پر ختم ہو، اسٹیمپ مہر لگی ہوئی ہو، اور آپ ایسے لیٹر بھیجیں گے تو شاید ان کے ہاں قابل قبول نہیں ہو۔ آگے بات سمجھ میں؟ یہاں ایک ضرورت جب پیش آئی تو اللہ کے رسول نے فوراً کیا کیا؟ بابا کو کیا ضرورت ہے پیر صاحب کو؟ ہاں یہ فروزہ ہے اور یا فروزہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اس سے ہاں سوچو ذرا سا۔ تو میرا یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا کہ آخر سوچو 13 اور 6 کتنے سال؟ 19 سال گزر گئے نا، اللہ رسول دے گئے اس ٹائم کتنے مہر کے تھے، نہیں سمجھا؟ کیوں؟ ضرورت نہیں تھی، حالانکہ زینت کا زمانہ تو تھا۔ اسی لیے بہت سارے اہل علم نے کہا یہ انگوٹھی استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے استعمال کیا ہے، جائز ہے، لیکن اصل میں افضل یہی ہے کہ زینت کے لیے استعمال نہ کی جائے، یہ ضرورت کے لیے اللہ کے رسول کو ضرور، جیسے کوئی قاضی ہو، کوئی حاکم ہو، کوئی جیسے کبھی قوم کا مفتی ہوتا ہے اس کے فتوے کا نہیں، ایسی تب مہر یہ خاتم پہنی جائے، اور نہ ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔